بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وقال علیہ الصلاة والسلام درهم الربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ہم نے خاص مالیات سے متعلق ایک خاص موضوع جس کو اردو میں سود، عربی میں ربا، انگریزی میں انٹرسٹ اور گجراتی اور ہندی میں بیاج کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ شریعت میں اس کے متعلق کیا احکام ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے متعلق کتنے سخت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے خلاف کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہیں۔ اکثر علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ گناہ کبیرہ تو بہت سارے ہیں، زنا کرنا سخت گناہ ہے، چوری کرنا انتہائی سخت گناہ ہے، مگر جتنے گناہ اور بیان ہوئے ان تمام کے متعلق عذاب اور اس کی وعیدیں اپنی جگہ پر بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے متعلق خاص طور سے ربا اور سود کے متعلق قرآن کریم نے جو موقف، جو انداز، جو طرز بیان اختیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز بیان ہے، یعنی بولنے کا جو انداز ہے، خاص طور سے ربا اور سود سے متعلق، وہ دوسرے تمام گناہوں کے مقابلے میں بہت خطرناک ہے۔ کوئی ایک ایسا گناہ نہیں ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں یہ کہا ہو، چاہے زنا ہو، چاہے شرک ہو، یہاں تک کہ شرک کے متعلق بھی یہ بات نہیں کی کہ جس نے شرک کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر دیا، یا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ صرف ربا یعنی سود ایک ایسا خطرناک عمل ہے جس کے متعلق قرآن نے صاف و ستھرے انداز میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ دوسرے کسی اور عمل کے متعلق قرآن میں یہ بات نہیں ملتی، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مشرکین تک کے متعلق یہ بات نہیں ملتی۔ یعنی سوچنے کی چیز ہے کہ یہ گناہ کتنا سخت ہے اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا برا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سخت موقف اختیار کیا ہے۔ اور آج معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ پورے طور پر طاقت لگا کر اس چیز کو غلط ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ بار بار یہ بات کہے گا کہ اس زمانے میں جو ہے جو سود ہوتا تھا اور آج کا جو سود ہے وہ دونوں میں فرق ہے۔ اور دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک طبقہ وہ ضرور ہے جو اسلامی تعلیمات کو من و ان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اس کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ بات اس ڈھنگ سے لکھے گا کہ محسوس ہی ہوگا کہ وہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پس منظر میں بات کہی ہے موجودہ حالات میں وہ پس منظر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ سود کے متعلق وہ دلیل یہ دیں گے کہ اس زمانے میں سود کا لین دین اس طریقے سے ہوتا تھا کہ غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اور اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے پاس قرض لینے گیا، اور جو آدمی قرض دینا چاہتا ہے وہ قرض دیتے وقت یہ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے قرض تو لے رہے ہیں مگر جب آپ قرض لوٹانے لگیں گے تو کچھ زیادہ کر کے دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب اس غریب کے لیے حالات بہت تنگ تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب کو دیکھتے ہوئے، یعنی انداز لکھنے کا یا بولنے کا بہت خوبصورت، بہت سنسنی خیز ہوگا۔ اب دیکھیں جتنے وہ لکھاری ہیں جو مولوی نہیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا، جتنے وہ لکھنے والے جو مولوی نہیں ہیں، جو روایتی طور پر یعنی باقاعدہ سند کے ساتھ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا، مطالعے کے زور پر وہ اردو میں یا عربی میں دسترس انہوں نے حاصل کر لیا، کچھ جان لیا، جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں کسی بھی چیز کے ویاکھیا اور ڈیفینیشن ایسی تبدیل کرتے ہیں آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔
انداز زبردست ہوگا. وحید الدین خان کا انداز بہت زبردست ہے, راشد شاذ کا انداز بہت زبردست ہے. آپ پڑھیں گے تو عام نہیں, اچھا خاصا معلومات رکھنے والا شخص اندازہ نہیں کر سکے گا کہ اس نے زہر کہاں پلایا ہے, اندازہ نہیں کر سکے گا زہر کہاں پلایا ہے. غامدی جب بات کرنے بیٹھتا ہے تو اندازہ نہیں کر سکتے آپ, وہ اس طریقے سے 14 صدیوں کے سارے مسلمانوں کو گمراہ قرار دے گا ایک جملے کے اندر, پتہ بھی نہیں چلے گا, اور محسوس ہی ہوگا کہ اس کے پاس علم کی گہرائی کتنی ہے. کچھ گہرائی نہیں ہے, دھوکہ دینے کی صلاحیت زبردست ہے, یہ سمجھو, بات سمجھ رہے ہیں. تو ایسے ہر شخص وہ جتنے بھی بڑے گناہ ہیں ان تمام بڑے گناہوں کے متعلق وہ دلائل دینے میں بہت ماہر ہے, جبکہ جس چیز کا نام دلیل ہے وہ ہے ہی نہیں دلیل. قرآن اور سنت سے ہٹ کر جو موقف, جو اسٹینڈ لیا جائے, چاہے وہ کتنی بھی مضبوط دلیلوں کی بنیاد پر ہو, قرآن اور سنت کے خلاف ہے, پھر وہ دلائل ہے ہی نہیں, وہ اسٹینڈ ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے. تو جو لوگ سود کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں, انٹرسٹ کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں, تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں غریب کا خون چوسنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. اور پھر وہ سنسنی, میں نے بتایا نا آپ کو کہ ایک بندے کا باپ مر گیا, اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں. اب وہ کسی مالدار آدمی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ درہم دے دو اس لیے کہ میں اپنے باپ کو کفنا اور دفنا سکوں. اس نے کہا پیسے تو دوں گا مگر اس کے اوپر سود لوں گا. دیکھیے کتنا پریشان حال تھا. ایسے موقع پر ہمارے نبی تو اب وہاں وہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, تو اب یہاں وہ مطلب کتنا بیان خراب کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, رحمت للعالمین ہونا تو بالکل 100% درست ہے, مگر اس نے اس لفظ کو کہاں چسپاں کیا. وہ کہے گا نبی کی ذات سراپر احمد تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غریب پر ظلم ہو رہا ہے. وہ کمرشل لون تھوڑی نہ لے رہے تھے, کاروبار کے لیے تھوڑی نہ قرض لے رہے تھے, وہ اس طریقے کا چکمہ دے رہے ہیں. سمجھے آپ, وہ کہہ رہے یہ تو غریب کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ سود لینا چاہتے تھے, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کمرشل لون نہیں تھی, تجارتی سوق قرض نہیں تھا, اس لیے تجارتی قرض کا تصور ہی نہیں تھا. وہ یہ بتا رہے ہیں یا تو جان بوجھ کر, جس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ, یعنی جانتا تو ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے, مگر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے طرز یہ اختیار کیا جائے, یا پھر یہ کہ گہرائی اور حقیقت اس دور تک اس کا واسطہ ہی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ یہ بات کہنے لگا. باقاعدہ مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم نے مفتی شفیع صاحب کا ایک رسالہ ہے سود کے نام سے, 150 صفحے کا رسالہ ہے کہ بازار میں بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. آپ اس میں پڑھیے, مفتی تقی صاحب نے اس میں کچھ باتیں لکھی اور خود انہوں نے بیان کی کہ میرے والد کے اس رسالے میں کچھ مضامین میرے بھی ہیں. اس میں باقاعدہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ثابت کیا. اس زمانے میں بھی جیسے اس زمانے میں بڑی بڑی کمپنیاں چلتی ہیں, اس زمانے میں کمپنیوں جیسا عمل ضرور ہوتا تھا. کمپنیاں نہیں چلتی تھی مگر کمپنیوں جیسا عمل ضرور ہوتا تھا. بڑے پیمانے پر اس زمانے میں بھی کاروبار ہوتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ بالکل جن لوگوں کو جانے کا جو ہے موقع ملا, اللہ بار بار جو ہے زیارت نصیب فرمائے, تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہریالی کا تصور نہیں ہے. اب جا کے کچھ ٹیکنالوجی اور جو ہے خاص طور سے اسرائیل کی مدد سے کچھ چیزیں وہ لوگ لے کر آ گئے ہیں, کچھ خوبصورتی اور کچھ فینسی درخت لے کر آ گئے ہیں, مگر ابھی صحیح معنی میں جو ہے وہ زرخیز زمین ہوئی نہیں ہے اور زراعت کے قابل نہیں بنی. تو وہاں کچھ اگتا تو نہیں تھا. وہ لوگ سارا کا سارا ان کا جو معیشت کا معاملہ تھا, اکانومی جو تھی وہ تجارت پر منحصر تھی. اب تجارت ہوتی کیا تھی, گرمی کے دنوں میں وہ شام جاتے تھے سیریا, اس لیے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے. سردی کے دنوں میں وہ یمن جاتے تھے اس لیے کہ وہ گرم علاقہ ہے. سردی میں سیریا جانے کے قابل نہیں تھا, اسی لیے اسی کو تو پورا قرآن نے لیلا فی قریش, یہ سورت کے اندر سورہ قریش کے اندر یہ نقشہ کیا اور بیان کیا کہ تمہارے جو سردی اور گرمی کے سفر ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. کیوں سفر کرتے تھے؟ تفریح سفر کرتے تھے, کاروباری سفر کرتے تھے. اور کاروبار میں کیا ہوتا تھا, ایک بندہ کبھی پورا نہیں لے جاتا تھا. زیادہ تر تو ایسا ہوتا تھا بہت سارے لوگوں سے وہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے اور وہ سارے کے سارے لوگوں کا پیسہ لے جا کر وہاں لگاتے تھے, وہاں سے سامان لے کر آتے تھے, پھر یہاں بیچتے تھے. تو اس طریقے سے سب لوگوں نے مل کر گویا ایک طریقے سے شیئر حصہ لیتے تھے وہ لوگ.
اچھا ایسا بھی ہوا کہ قرض لوگ لیتے تو سب ہر مرتبہ قرض صرف اس بنیاد پر ضرورت کے مطابق نہیں اور ضرورت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ زیادہ تر وہ لوگ اس زمانے میں بھی تجارت کے لیے قرض لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر یوں فرمایا کہ آج سے سارے جاہلیت کے قرضے جو ہے، سارے جاہلیت کے سود وہ میں ختم کرتا ہوں، اور میں اپنے چچا کا سود سب سے پہلے ختم کرتا ہوں۔ پتہ ہے ان کی جو سود کی جو رقم تھی کتنی تھی؟ سود کی مقدار 40,000 دینار۔ آج کا موجودہ وزن اگر اس کو جوڑیں گے نا، سونے کا سکہ ہوتا ہے دینار، کم سے کم درجے کا جو سکہ تھا اس زمانے کا 3 گرام 475 ملی گرام، ایک سونے کا سکہ یعنی ایک دینار 40,000 دینار۔ اب اس کو کنورٹ کر لیجیے، کم از کم 20 سے 22 کروڑ روپے بنیں گے آج کے اعتبار سے۔ وہ ایک مشت انہوں نے ختم کیا، اور اب حضرت عباس نے اس پر رضامندی بھی ظاہر کی۔ لوگ یہ کیسے اتنا سب کیسے چھوڑا جاوے، یعنی 2 لاکھ اتنی بڑی رقم کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو یہ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں نبی نے سب سے پہلے اپنے چچا کا سود کہا کہ یہ سود جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اب 22 کروڑ روپے کے آس پاس بنتی ہے، آپ دیکھیں کاؤنٹ کر لیجئے، میں نے بتایا 40,000 دینار ہے، اور ایک دینار کم سے کم درجے یعنی چھوٹے سے چھوٹا جو دینار ہوتا تھا، اس لیے کہ دیناروں کی مقدار اور اس کا وزن میں فرق بھی ہوتا تھا، کم سے کم جو درجہ ہے وہ 3 یعنی 3 گرام 475 ملی گرام کا ہوتا ہے۔ اس کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، یعنی 20-22 کروڑ روپے وہ چھوڑنے کے لیے تیار اور چھوڑا، تو کیا یہ سارا 20 کروڑ روپے کسی نے کفن دفن کے لیے لیے ہوں گے، یا صبح سے شام روٹی پکانے کے لیے لیے ہوں گے؟ یہ وہ قرض نہیں تھا، یہ وہ قرض نہیں تھا، یہ تجارتی قرض تھے، یہ تجارتی دیوے تھے، اور تجارتی قرض جن لوگوں نے لیا تھا ان کے سود جو وہ صرف یہ سود اتنا تھا، اصل رقم تو لینے کی اجازت ہے نا، کون منع کر رہا ہے؟ سود اسی چیز کا نام ہے کہ جب دو آدمی جو ہے وہ کوئی معاملہ کریں اور اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ پیسہ 100 روپے لینے کے لیے آیا آپ کے پاس، آپ نے کہا میں 100 روپے دے رہا ہوں، مگر جب آپ 1 مہینے کے بعد لوٹائیں گے تو 102 روپے دیں گے، تو یہ جو 100 روپے سے اوپر جو آپ لینے کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے سود۔ اور صرف وہ رقم کی شکل میں نہیں ہو سکتا، وہ منفعت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر وہ عمل جس کے بعد نفع ہو اور اس نفع کا کوئی بدل نہیں بنتا وہ سود بنے گا۔ آگے میں مضمون جب پڑھوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور باقاعدہ اس میں حوالے کے ساتھ مولانا شعیب اللہ خان صاحب نے لکھا بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اور موجودہ حالات میں یہ شکلیں سود کی چل رہی، مگر بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اس زمانے میں کہاں وہ لوگ تو سب دیہات کے اور اجڑے ہوئے لوگ تھے، اور ان کو شائستگی اور ان کو تہذیب و تمدن اور ہائی پروفائل کلچر سے ان کو کیا واسطہ؟ دیکھیے رہن سہن کی کچھ طرز بدلے مگر حقیقت کچھ نہیں بدلی، اور شریعت جو نا حقیقت پر حکم لگاتی ہے، صورتیں بدلتی رہیں گی۔ جیسے کہ شراب، مثال کے طور پر کوئی بندہ یہی کہنے لگے کہ اس زمانے میں جو ہے نا شراب گندی ہوتی تھی، وہ اصل ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ انگور کو سڑا دیتے تھے اور سڑنے کے بعد اس میں بو آ جاتی تھی، تو اس لیے اس شراب کو جو ہے وہ حرام کر دیا۔ آج کی بیئر اور وسکی اور جو ہے فلانا اور ڈھماکا، اور یہ تو کتنی ہائی فائی اور اس میں خوشبودار شراب ہوتی ہے، اور یہ کوئی دیسی ٹھرا تھوڑی ہے، یہ نہیں ہے دیسی شراب، تو ہائی فائی انگلش، اور وہ تو 2-5 ہزار کی بوتلیں اور برانڈیڈ کمپنی کی شرابیں ہیں، تو اس کو تھوڑی نہ کوئی حرام کہہ سکتا ہے۔ وہ جیسے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے کسی زمانے میں جب مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا سفر ابھی پچھلے تقریباً 80-90 سال پہلے تک جب تک تیل ان کے وہاں نہیں نکلا تھا، تو مکے سے مدینہ جانے کے لیے بھی اونٹوں پر سواری ہوتی تھی، تو ہندوستان کا ایک گویا تھا، یعنی گانے والا، آج کے اعتبار سے پاپ سنگرز، نام بدل دیا جاؤ تو ذرا ہائی فائی گویا بولے تو اچھا نہیں لگتا نا، باقی الفاظ وہ اردو میں گالی دے اور انگریزی میں فرق تھوڑا ہو جاتا ہے نا، انگریزی تو اونچے لوگوں کی زبان ہے، ظالمین کی زبان ہے۔ دیکھیے سنیں آپ، میں ان لوگوں پر طنز کر رہا ہوں جو سیکھنے کے بعد زمین سے اونچے ہو رہے ہیں، سیکھنا برا نہیں ہے۔ بہرحال تو وہ گویا جو ہے وہ مکے سے مدینے کا سفر کر رہا تھا، تو ہوتا یہ کہ پڑاؤ ڈالتے ہیں وہ درمیان میں، یعنی مسلسل تو چلتے نہیں ہیں، تو جہاں پڑاؤ ڈالا تھا رات میں دوسرا ایک عرب گویا بھی وہاں موجود تھا، عرب گانے والا بھی وہی موجود تھا،
تو اس کو اچانک ایسی مستی سوجی، وہ گانے لگا. جب عرب گویا گانا شروع کیا عرب گویے نے تو اس کی آواز بھدی لگی اس کو، ہندوستانی گویے کو. اس نے کہا اب مجھے پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کو کیوں حرام قرار دیا. ایسے گانے والے ہوں گے تو گانا حرام ہی ہوگا نا. میرے جیسے ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ نہ کہتے. بات سمجھ؟ حقیقت اس طریقے کا لوگوں کا دل ہے، دماغ ہے، ترک ہے، دلیل ہے، اس طریقے کی دلیل ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بھی خوبصورت گانے میں گانا حرام تو حرام ہی رہے گا. ختم. کتنا بھی بہترین بجانے والا ہو بجانا حرام تو حرام ہی رہے گا. اس لیے یہ دلائل دینے سے کہ وسکی اصل میں یہ تو خوبصورت اور بہت خوشبودار شراب ہوتی ہے اور یہ سڑا کے نہیں بناتے، اس کو تو بہت بہترین طریقے سے پروسیس کرتے ہیں، اس لیے یہ حرام نہیں ہو سکتی. اس زمانے کی جو شراب ہوتی تھی پی کے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور اس زمانے کی شراب پینے کے بعد نعوذ باللہ جو ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. کل مشکل حرام. ہر وہ چیز جس میں نشہ آ گیا ختم. اب وہ کتنی بھی بہترین برانڈ ہو، برانڈ کے اوپر نہیں حکم لگے گا. اس کی صورت جو ہے نا وہ کہ اگر اس سے نشہ آتا ہے حرام ہو گیا. ورنہ تو نعوذ باللہ یہاں آج کل کا معاملہ ہوتا تو بولے فلاں نے زیادہ وہ پیسہ دیا تو اس کو جو ہے وہ اس کو ویٹو کر دو. کہ یہ لوگ جو ہے نا جیسے مثال کے طور پہ پیپسی، اس کے اندر زہریلا مواد بہت کم ہے، یہ صحت کو کم نقصان دینے والی چیز ہے. چاہے اس سے پہلے انہی کی اپنی رپورٹ ہو کہ اس میں اتنا زبردست نقصان ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی مشروبات پی جاتی ہے اس سے زیادہ، تمام مشروبات سے سب سے زیادہ اس میں نقصان ہے، وہ انہی کی اپنی رپورٹ ہو، اور پھر فوراً یوٹرن لینے میں بھی ذرا برابر ہچکچائیں گے نہیں، اس لیے کہ بند دروازے سے دوسری چیزیں مل گئی ہیں. بات سمجھ. تو بہرحال اس قسم کی جو چیزیں ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں بڑے بڑے قرضے نہیں لیے جاتے تھے یا بڑی بڑی کمپنیاں نہیں وجود میں آتی تھی، تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں اور ایک طریقے سے جو ہے وہ ہمزلف بھی ہیں، کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ہیں حضرت زبیر، اور حضرت اسما جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن ہے. ان کا جو انتقال ہوا عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ کی سگے بھانجے، وہ کہہ رہے ہیں 22 لاکھ دینار میرے والد پر قرضہ تھا. 22 لاکھ دینار، آپ اس کا اندازہ کر لیجئے، میں نے آپ کو بتا دیا 4.5 گرام کا 1 دینار. اب 22 لاکھ دینار آپ دیکھ لیجئے سونے کا سکہ ہوتا تھا، اس لیے کہ سکے تو سونے اور چاندی کے ہوتے تھے، یہ بعد میں لوہا اور پتہ نہیں کیا کیا دوسری چیز سب چیزیں، جیسا کہ میں گزشتہ بتا چکا ہوں کہ باقاعدہ ایک دجالی نظام کا ایک حصہ ہے کہ سب کرنسیوں کو کچرا بنا دو اور اصلی جو چیز ہے چاندی اور سونا وہ سب سمیٹ کے ایک طرف کر دو تاکہ ہم ساری دنیا کو غلام بنا سکیں. تو 22 لاکھ دینار جس بندے پر قرضہ تھا، تو وہ قرضہ کیا کھانے پینے کے لیے لیا تھا انہوں نے؟ نہیں، وہ معاملہ یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگ جب ان کے پاس امانت رکھوانے کے لیے آتے تھے تو وہ ان سے یہ کہتے کہ دیکھو میں یہ جو تم امانت دے رہے ہو 50,000 یا لاکھ روپے، تو وہ میں اپنے یہاں کاروبار میں لگاؤں گا، اس کو میں کاروبار میں لگاؤں گا اور اس کا جو منافع ہوگا اس میں آپ کو حصے دار بناؤں گا. اس اعتبار سے وہ مقروض ہوئے تھے. ورنہ 22 لاکھ دینار 2 دینار اور 1.5 دینار کے اندر گھوڑا آ جاتا تھا. آج گھوڑے کی قیمت آپ نیٹ پہ دیکھیں 3.5-4 لاکھ سے شروع ہو رہی ہے. 1.5-2 دینار کے اندر 4 دینار میں 10 دینار میں گھوڑا آتا تھا. گھوڑا تو گھوڑا ہی تھا، اس زمانے میں بھی وہی گھوڑا تھا اور اس زمانے میں بھی وہی گھوڑا ہے. قیمت سونے کی بڑھ گئی ہے. ورنہ جیسا آٹا، اب کبھی کبھی ایسا سوچتا ہے آدمی فلانی چیز فلانی جگہ پر سستی، مگر اگر لیول ملائیں گے پاکستان کا پیسہ ہندوستان کے مقابلے میں آدھا ہے، وہاں 60 روپے کلو آٹا ہے، ہمارے یہاں 30 روپے کلو آٹا ہے، فرق کچھ بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہو گیا. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. اس لیے جن لوگوں کے ذہن میں وہ والا سود ہے کہ وہ غریبوں کا خون چوسنے کے لیے نہیں، شریعت نے جو حکم لگایا ہے سود یعنی سود. اب سود کے اوپر جو بھی چیز آپ کتنا بھی اس کو تبدیل کرنا چاہیں نام کے اعتبار سے، سود رہے گا اور سودی نظام سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا. باقاعدہ پورے 2 رکوع قرآن کریم میں صرف سود کی قباحت، اس کی مذمت، اس کی برائی میں بیان ہوئے. اور ایک خاص موقع پر بھی سود کی قباحت بیان ہوئی. کیا؟ جب غزوہ احد کا موقع آیا. دیکھیں اب دوسری جنگوں کا بھی تذکرہ ہے مگر احد کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے اور بہت لمبے، یعنی ایک لمبے حصے پر پھیلا ہوا ہے سود کا تذکرہ. ارے غزوہ احد کا، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ سود کے متعلق آیت آئی. مفسرین نے یہ بات بھی لکھی کہ وجہ اس کی ہے کہ آدمی جب سود کھانے لگے گا سب سے زبردست اس کا جو نفسیاتی نقصان ہوگا بزدل بن جائے گا. معاشرہ اب ہے ہی کہاں اس میں. بات سمجھ رہے ہیں؟ سود اب
ہمارے یہاں سودی نظام جو اتنا زبردست چلا ہے نا، اس کی وجہ سے ہمت کی بات کرنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمت کی بات سن لینا بہت خطرناک مسئلہ ہے. کون بول سکتا ہے؟ دوسری قوموں نے جس طریقے سے سنگھرش کیا اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ اپنا محاسبہ کر لیجئے. دیکھیں صاف زمین پہ رہ رہے ہیں اس لیے سیاست کی بات سننی پڑے گی آپ کو. آپ کوئی مریخ پہ بسے ہوئے نہیں ہیں، کوئی خلا میں بسے ہوئے نہیں ہیں، آپ اس زمین پر رہتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں. قرآن کریم نے باقاعدہ سیاست کو اسلام کا حصہ بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انبیاء بنی اسرائیل سیاست کرتے تھے. خود نبی نے باقاعدہ 10 سال سیاست کی ہے. اس لیے سیاسی باتوں سے اپنے پلہ جھاڑ نہیں لیں گے تو آپ کوئی آسمان پہ نہیں چلے جائیں گے. آپ کو سننا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ہوگا. بس منبر سے نہیں سننا چاہتے ہیں، فرق اتنا ہے. ورنہ ابھی جو لوگ یہ کہ وہ لوگوں کو اگر کوئی کہ ہم آپ کو ایم ایل اے کا ٹکٹ دے رہے ہیں اور آپ بالکل میں آپ کے لیے کیمپین کروں گا تو وہ منع کرے گا. تو یہ کیا عجیب و غریب دوغلی پالیسی ہے. اس لیے آپ سمجھیے کہ آپ زمین پہ رہ رہے ہیں. آپ نے 2-4 دن پہلے جو حالات دیکھے، جس قدر جن مجاہدات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ سے مراد ہم مسلمان قوم، یعنی ہم بزدل میں اتنے نیچے اترے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے سودی نظام ہمارے یہاں، اور سود کا چال چلن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کے بعد تصور نہیں کہ ہم باہر نکل جائیں. چاہے تو نکل سکتے ہیں مگر ہم نے سود کو جیسے ہر چیز میں، مثال کے طور پر کہ ہوتا کیا ہے، کاروباری کا بیپاری کا ہم نے مال بنایا، اب جب رقم لینے کا نمبر ہے اس نے کہا 3% وٹاؤ کرا لو. کیوں آپ دے رہے ہیں آپ کو سود؟ اس کو سود کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے محنت نہیں کی، کیوں سود دے رہے ہیں؟ جیسے سود لینا حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے. اس حرام کو آپ نے ناجائز سمجھا. اور سود لیتے وقت بھی معاشرے میں 50 لوگ، ہمارے حاجی صاحب بہت قریبی ملنے والے، انہوں نے اپنے ایک رشتہ دار کے متعلق بتایا کہ وہ رشتہ دار نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور ایک دم پابند آدمی، انتہائی پابند. یعنی اگر وہ وضو کریں یا دامن نچوڑ لیں تو فرشتے وضو کریں. ان کی تقدس، ان کی پاک بازی، پاک دامنی کی قسمیں کھائیں لوگ، صفے اولا کے پابند. پتہ چلا انہوں نے سود پر پیسہ دیا ہے. اس لیے نمازی ہونا ایک الگ چیز اور حرام کھانا یا حرام عمل کرنا الگ چیز ہے. صرف نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، اس عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی ضروری ہے. اور اگر نہیں کریں گے، لاکھ آپ گٹے بنا لیں، سجدے سے ہی نہ اٹھے، حالات نہیں بدلیں گے. یہ باقاعدہ مولانا مینگل کی میں ابھی تقریر سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ باقاعدہ احد کے بعد فوراً بیان کی. کیوں؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ سود کی وجہ سے. قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کو ہمیشہ جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کرو آپ کو مجاہدے کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہوگا. جب آپ کو مجاہدے کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کے اندر ہمت چاہیے. اور کم ہمتی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ حرام خوری، اور حرام خوری میں بھی سب سے بڑی وجہ سود ہے. اس لیے سود سے بچنا ہی ہوگا. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں مسلمان رکھنا چاہتے ہیں تو سود سے بچنا ہوگا. نہ تو دیں گے نہ لیں گے. صاف کہہ دیں کہ آپ کم قیمت پہ تو بنوا سکتے ہیں مگر سود لوں گا بھی نہیں اور دوں گا بھی نہیں. کیوں دوں گا میں؟ اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں کہاں وہ اتنا بڑا کام اور اتنا، آج کی جو میں نے پہلے بھی کہا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا. آج کی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس سے چھوٹی ہوتی ہے. اتنا سب ایک ایک بندے کے پاس پیسہ ہوتا تھا. تو کیا وہ قرضہ نہیں لیتے تھے؟ سب کچھ لیتے تھے. اب مضمون پر آتے ہیں. مگر ہائے افسوس کہ آج مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ سود کی اس لعنت میں گرفتار ہے اور بعض تو ہیلو بہانوں سے اس میں مبتلا اور فرضی ضروریات اور حاجات کی بنیاد پر اس کو جائز کر لینے کی فکر میں ہے. جب سے سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام جس کی بنیاد یہ سود اور قمار یعنی جوئے پر ہے، اس کا رواج ہوا اور بینکنگ سسٹم قائم ہوا، اس وقت سے سود خوری کی شرح مسلمانوں کے اندر خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. اوریا کا مضمون میں نے پڑھا اور آپ نیٹ پر پڑھنا چاہیں، جاپان میں بالکل سودی سسٹم ختم کر دیا انہوں نے.
2017 کا مضمون ہے نیٹ پر دلیل.pk کے اوپر، اگر جس کو پڑھنا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اوریا نے لکھا ہے کہ جاپان میں مکمل نظام ختم کر دیا، بلکہ انہوں نے یہ سسٹم کر دیا جو پیسے رکھوانا آئے گا پیسے کی حفاظت کی ان سے فیس لیں گے ہم، جو پیسے جمع کرانے آئے گا بینک ہے، بینکنگ سسٹم نہیں کیا ختم، انہوں نے یوں کیا کہ جو پیسے رکھوانے کے لیے بینک میں آئے گا بینک اس سے حفاظت کی فیس لے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد لاکھوں کاریں بھی بکی اور ہزاروں دوسرے بڑے بڑے کام ہوئے، کنسٹرکشن اور تعمیری سارے کام کاج ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے فلیٹ بک بھی رہے ہیں بغیر سود کے۔ تو اگر نظام رائج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اور جتنی جو کساد بازاری یعنی جو مندی آتی ہے اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ سودی نظام ہے۔ اور سب سے بڑے خطرے کی بات یہ کہ سود خوری کے ساتھ اس سود خوری کی حرمت کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اب لوگ حرام سوچ سمجھنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ عام طور پر اپنا روپیہ بینکوں میں رکھتے ہیں اور سود وصول کرتے ہیں، پھر اس میں بعض لوگ تو وہ سود خود ہی کھا جاتے ہیں اور بعض لوگ صدقہ دے دیتے ہیں۔ ویسے تو اگر مجبوری ہے کہ آدمی کو اور بینک میں رقم رکھنی ہے تو اس پہ جو ہے وہ بیانیہ یعنی جو اس کی جو تفصیل آتی ہے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا انٹرسٹ ہے اور یہ آپ کی اصلی رقم ہے۔ تو وہ انٹرسٹ بہت سے لوگوں سے پوچھتے تھے، اتنی لاؤبالی پن اور اتنے انجان پنے کا اظہار کرتے ہم کو تو پتہ ہی نہیں کتنا سود ہے، یعنی آپ اتنے برسوں سے جو ہے بینک کا معاملہ کر رہے ہیں تو آپ کو سود کا پتہ نہیں کہ کتنا آپ کا سود چڑھا۔ وجہ اس کی ہے کہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہم سود کھا رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کتنا ہوگا، پتہ نہیں کیا معاملہ، اللہ جانے بس۔ نہیں، آپ معلوم کریں، کوئی آپ کے کھانے میں پاخانہ ڈال دے تو کھا لیں گے، یہ پاخانے سے زیادہ خطرناک اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اور نہیں ہے بہت خطرناک بول دیا، اگر نہیں ہے تو بہت خطرناک بول دیا، اور ہے تو پھر یہ اس سے زیادہ خطرناک عمل ہے۔ اس لیے اگر بینک میں رکھنے کا نمبر ہی آ گیا تو رکھنے کے بعد جو سود کی رقم ملتی ہے وہ کسی ایسے بندے کو دیں جو صحیح معنی میں زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ میں نے میرا جاجرو بنوا دیا اور میری گٹر لائن بنوا دی، اکثر علماء منع کرتے ہیں، اجازت دینے والوں کو چھوڑو، اکثر علماء منع کرتے ہیں، اس لیے مجھے اگر ڈر ہے کہ مجھے میرے اللہ کو جواب دینا تو بس ختم، اور نہیں دینا تو پھر روز نئے نئے مفتی اور روز نئے نئے مسئلے۔ جب سے سرمایہ داران نظام مگر ہر صورت میں سود لینے کے گناہ ملوث ہوتے ہیں، جس طرح سود کھانا حرام ہے اس طرح سودی معاملے میں شرکت یعنی شریک ہونا اس کا وصول کرنا بھی حرام ہے۔ اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے چھوٹے بچوں کے نام مختصر سی رقم بینک میں داخل کر دیتے ہیں اور یہ سود در سود ہو کر بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور شادی کے لائق ہو جاتا ہے تو وہ رقم نکال کر شادی کا نظم کیا جاتا ہے، یہ تو بہت عام بات ہو گئی ہے، اور لڑکیوں تو اس کے جہیز اور اس کے نوشے کے لیے جوڑا مہیا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اپنے آپ کو ماڈرن اور پڑھے لکھے حالات زمانہ سے واقف کار اور امراض امت کے نبض شناس کہلانے والے لوگ جو نہایت بے شرمی کے ساتھ صاف علی اعلان اس جرم میں مبتلا ہیں اور سود کی اس لعنت کو مسلمانوں کی ذبح حالی کا واحد علاج سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ سود اپنے میں حرام ہے، اس وجہ سے تو اپنے پیچھے ہیں۔ دیکھیں آپ جملہ سنیے، آپ غیر جب بات کریں گے کرتے ہوئے یوں بات لے جائیں گے، غیر مسلموں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ لوگ تو بلا جھجک یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کامیاب ہے وہ سود کھانے کی وجہ سے کامیاب ہے، اور نعوذ باللہ ہم مسلمان جو ناکام ہیں وہ سود نہ کھانے کی وجہ سے ناکام ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ تجربہ اگر یہ لوگ اتنے کامیاب ہیں تو 100% کیوں کامیاب نہیں ہے؟ حرام تو ہے ہی نہیں، یعنی وہ تو شریعت کو مانتے ہی نہیں، تو غریب ان میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہے غریب غیر مسلموں میں؟ ہے یا نہیں ہے؟ غریب ہیں بہت دور محلے کے اندر ہی ہمارے ایک ایک دو دو لقمے کا محتاج ہے، تو پھر دور کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ تو کیا مطلب یعنی جس نے سود کھا لیا وہ امیر ہو جائے گا اور نعوذ باللہ جو بچ جائے گا وہی غریب ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ پر یقین کی کمی کی بات ہے۔ جس کو اللہ کے حکم پر یقین ہوگا اور اللہ کی بات پر یقین ہوگا تو وہ یہ تمام تصورات سے باہر ہوگا۔ اور ان میں ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام میں جس سود سے منع کیا جاتا ہے وہ مہاجنی سود ہے، جو آدمی کی اپنی ذاتی ضروریات پر دیے گئے قرضے پر وصول کیا جاتا ہے۔ اس میں وہ سود داخل نہیں جو آج کمرشل بیس پر یعنی بینکنگ سسٹم پہ دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ سود نعوذ باللہ اسلام میں جائز ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ بالکل ناجائز ہے۔
کیونکہ اس سود کا اس زمانے میں رواج ہی نہیں تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اس وقت صرف معاجنی سود کا دنیا میں رواج تھا، اس لیے اسلام میں اس وقت رائج سود کو ناجائز قرار دیا گیا. مگر اس دلیل کا بوداپن اور کمزوری بلکہ بطلان اہل نظر سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم اس وقت ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ اس کے لیے دوسرا موقع ہے. ہم نے اس طبقے کے دلائل کا جائزہ اور ان کے مدلل جوابات ہمارے فقہی مقالات میں دے دیے ہیں. یہ ہمارا موقع اس کا نہیں ہے. جو ذوق رکھتے ہیں وہ ہمارے فقہی مقالات کی طرف رجوع کریں. اس وقت صرف اسلام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ان حضرات سے گفتگو مقصود ہے جو نفس اور شیطان کی چالوں میں آ کر اس لعنت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اسلام کی ان تعلیمات کے سامنے آ جانے سے ان کے دل میں نور ہدایت جگمگانے لگتا ہے. ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را غور کرو کہ قرآن اور حدیث نے سود کو کس قدر برا قرار دیا اور اس پر کیسی اور کس قدر سخت وعید بیان کی ہے. مورٹگیج کا حکم. سود کی ایک خاص شکل جو اس زمانے میں ہمارے ان علاقوں میں رواج پا رہی ہے وہ مورٹگیج کی صورت ہے. عوام الناس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں پیسے پر سود نہیں اور مکان کا کرایہ نہیں. مگر غور کیجیے کہ مکان میں جو شخص سکونت پذیر ہوتا ہے اور مکان سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ مکان سے فائدہ حاصل کرنا روپے پیسے کا سود نہیں تو اور کیا ہے. اگر مالک مکان کو روپے پیسے نہ دیے جائے تو وہ بغیر کرائے کے اپنا مکان کسی کو نہیں دیتا. بس یہ پیسوں کی وجہ سے بلا کرایہ مکان دیا گیا، یہی اس پیسے کا سود ہے. شاید سمجھ گئے ہوں گے. ابھی آج کل یہ بہت چلا ہے کہ کوئی مکان کا مالک جو ہے وہ 5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ایک رقم لے لیتا ہے اور اس کے بعد رقم دینے والوں کو کہتا ہے آپ 2 سال 5 سال جتنا رہنا ہے رہ لیجئے، 1 روپیہ بھی کوئی اس کا جو ہے کرایہ نہیں. اور جب خالی کرنے کا نمبر آئے گا وہ ساری کی ساری رقم دے دی جائے گی. شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے. شریعت صاحب کہتی ہے کہ آپ نے جو ڈپوزٹ کے نام سے یا کسی بھی نام سے جو پیسہ دیا اس کے بعد آپ اگر مکان میں رہتے ہیں تو اس کا کرایہ دینا ضروری ہے. اور یہ بھی علماء نے صاف بات لکھی کہ کرایہ بھی ایک خاص حد میں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مکان کا عام طور پر وہ کرایہ چلتا ہو 5,000 روپے، آپ 50 روپے دے رہے ہیں، 100 روپے دے رہے ہیں کرایہ. اگر اتنی رقم جو آپ نے پہلے دی ہے اتنی نہ دی ہوتی تو کیا یہ 50 اور 100 روپے میں آپ کو مکان دیتا کرایہ پر؟ تو یہ تو گویا ایک حلال کرنے کا نیا انداز اختیار کر لیا. شکلیں بدلنے سے فرق پڑے گا نہیں. یہ سب چیزیں ضروری ہے میرے بھائی، یہ سب چیزیں ضروری ہے اور اس کو آپ مانیے. صرف نماز پر صرف زکوٰۃ پر نہیں، پورے دین پر عمل کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا، ورنہ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دے گا اس کا آخرت میں ضرور جواب دینا ہے. آپ نماز لاکھ پڑھ لیں، اگر حرام خوری کیے یا حرام کاری کیے یا حرام طریقے سے مال کا لین دین ہوا ہے تو اس کا جواب الگ سے دینا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے اسی کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برس کے لیے جہنم میں ڈال دے، پھر وہ نمازیں چھڑانے نہیں آئیں گی. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. نماز اپنی جگہ پر الگ فرض ہے اور اس گناہ سے بچنا ایک الگ فرض ہے. حدیث میں فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، یعنی ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ نفع سود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جنازے میں جانے کا نمبر آیا اور ایک جگہ پر وہ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں ایک مکان تھا اور دھوپ کا موقع تھا، اس مکان کا سایہ پڑ رہا تھا. دنیا اس مکان کے نیچے کھڑی تھی، یعنی اس کی دیوار کے سائے میں کھڑی تھی. حضرت امام صاحب اس سے ہٹ گئے. کسی نے کہا سائے میں آ جائیے. حضرت نے کہا میں نے اس کو قرضہ دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مکان کے مالک کو میں نے قرضہ دیا ہے تو میں اس کا بھی نفع نہیں لینا چاہتا. یعنی جبکہ اتنا کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہونے والا تھا مگر وہ اس سے بھی بچنا چاہتے تھے. اس لیے جو لوگ 5 لاکھ روپے دے کے 2 سال رہ لیتے ہیں، 5 سال رہ لیتے ہیں، اس کے بعد 5 لاکھ واپس، تو وہ بھی اور یہ بھی دونوں گنہگار ہیں. رہنے والا بھی سود کھانے والا ہو گیا اور دینے والا یعنی جس نے پیسے لیے اور مکان دیا ہے وہ سود دینے والا ہو گیا. اس لیے دونوں کے لیے گناہ ہے. حضرت یزید ابن ابی یحییٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے ابو حمزہ، ہم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مال بطور قرض دیتا ہے اور وہ اس کو ہدیہ دیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کو قرض دے اور وہ اس کو ہدیے میں کوئی برتن یا اس کا بن دے تو قبول نہ کرے، اور اگر اپنی سواری پر بٹھائے تو سوار نہ ہو مگر یہ کہ قرض دینے سے پہلے سے دونوں میں اس طرح کا معاملہ ہو. یعنی کسی نے مان لیجئے کہ عمر نام کے آدمی نے بکر نام کے آدمی کو قرضہ دیا، اب بکر نام کا آدمی عمر کو ہدیہ دیتا ہے تو ہدیہ عمر کے لیے لینا درست نہیں ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی سواری پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے.
اس کی سواری پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے. یا تو بلا جھجک 2 4 4 5 5 سال لوگ بلا جھجک جو ہے وہ مکان میں رہ رہے ہیں. اور بھی بہت سارے طریقے جو ہیں وہ اس طریقے سے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 10,000 روپے لے لیتے ہیں اور موٹر سائیکل دے دیتے ہیں یا کوئی دوسری سواری دے دیتے ہیں, پھر 2 سال کے بعد واپس لے لیتے ہیں, 1 سال کے بعد واپس. اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کرایہ پر تو دے سکتے ہیں مگر کوئی اس کا بدل نہ ہو جو وہ استعمال کر رہا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں ان دونوں کے درمیان میں ہدیہ جو دے رہا ہے اور ہدیہ جو لے رہا ہے, پہلے سے ہی ہدیے کا تبادلہ یعنی ایک دوسرے کا لین دین ہوتا تھا اور بعد میں انہوں نے قرض کا معاملہ کیا ہے تو ان کے لیے اجازت ہے. امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک شخص نے کسی سے کچھ درہم قرض لیے اور یہ قرض لینے والا قرض دینے والے کو اپنی سواری یعنی جانور کی پیٹھ پر سوار کرا لے تو کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جانور کی پیٹھ سے قرض دینے والے کو جو نفع پہنچا وہ سود ہے. جانور کی پیٹھ سے قرض دینے والے کو جو نفع پہنچا وہ سود ہے. غور کیجیے کہ جب قرض دے کر اتفاق سے شرط لگائے بغیر سواری کی پیٹھ سے نفع اٹھانا سود ہے تو شرط یا عرف کی وجہ سے مستقل طور پر سالوں تک گھر سے فائدہ اٹھانا کب جائز ہو سکتا ہے؟ مفتی شعیب اللہ خان صاحب بہت بڑے عالم ہیں, صاحب بتا رہا ہوں, اور الحمدللہ موجود ہیں. بعض لوگوں نے اس حرام کو حلال کرنے کا ایک ہیلا بھی تراش رکھا ہے, وہ یہ کہ ماہانہ کچھ کرایہ دے دیتے ہیں, کچھ, مگر وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کو کرایہ قرار نہیں دیا جا سکتا. مثلا ایک گھر 1000 روپے کا ہے, مارٹگیج کی صورت میں اس کا 50 یا 25 روپے کرایہ دے دیا جاتا ہے اور یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ ہم سود سے بچ گئے, مگر یہ صرف ہیلا ہے جو کسی ناجائز کو جائز نہیں کر دیتا. غور کریں, کیا اگر مالک مکان کو جو قرض دیا گیا ہے وہ نہ دیا جاتا تو وہ اتنا کم کرایہ اس گھر کا لے لیتا؟ ہرگز نہیں لیتا. معلوم ہوا کہ کرایہ میں جو کمی کی گئی وہ قرض کی وجہ سے ہے اور یہ بنص حدیث سود ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفائی معاملات میں لکھا ہے, بعض لوگوں نے یہ ہیلا نکالا ہے. مثلا 80 روپے کو زمین رکھی اور یہ شرط ٹھہرائی کہ زمین 1 روپیہ سالانہ پر دے دوں. چونکہ 1 روپیہ سالانہ پر زمین کرایہ پر دینا محض قرضے کے دباؤ سے, اس لیے یہ معاملہ حرام اور انتفاع خبیث ہوگا, یعنی ایک گندی چیز سے فائدہ اٹھانا ہوگا. اب چٹ فنڈ یا چٹھی جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں بسی, اس کے متعلق یہ چیز بھی بہت زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے میں, بہت زیادہ. ایک مصیبت آج چٹ فنڈ یا چٹھی کی بھی چل رہی ہے اور اس کی مختلف شکلیں تراشی گئی ہیں. عام طور پر جو صورت رائج ہے, رائج مطلب چل رہی ہے, جس کو یہاں لوگ ہر اس کی چٹھی کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مثلا 10 آدمی ہر ماہ 10,000 روپے ڈالتے ہیں, یہ 1 لاکھ روپے ہو گئے. اب اتفاق رائے سے یا قرآن اندازی سے, قرآن اندازی یعنی چٹھی اچھالنے سے, قرآن اندازی سے کسی کا نام تجویز ہوتا ہے اور وہ یہ رقم 2,000 یا 3,000 روپے چھوڑ کر لے لیتا ہے. مولانا تک 2,000 3,000 کی بات ہوئی ہوگی, ہمارے یہاں تو 30,000 تک کی میں نے سنی ہے. لاکھ پہ 30,000 روپے چھوڑ دیتے ہیں. وہ 1 روپیہ کیوں نہیں چھوڑتے ہوں, یہ 1 روپیہ چھوڑنا بھی حرام ہے اور 1 روپیہ لینا بھی. لاکھ روپے پہ 1 روپیہ چھوڑتا ہے تب بھی حرام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جو یہ کام کر رہا ہے یعنی چھوڑ کے پیسے لے لیتا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے, اور جس نے پیسے لیے ہیں یعنی وہ جو بچے ہوئے پیسے ہیں جو بسی چلا رہا ہے وہ بھی حرام کر. ہماری تکلیف یہ ہے کہ جب ہم بات کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں, مگر کریں تو کیا کریں, کریں تو کیا کریں. اب اگر یہ بتا دیں سب جنتی تو میں مروں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک مینگل کے بیان میں, مولانا بہت بڑے آدمی ہیں, مولانا منظور مینگل بہت بڑے آدمی ہیں, بھی ان کے بیان میں نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا. احمد علی لاہوری اتنے بڑی شخصیت کا نام ہے کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی ہے, بہت سارے لوگوں نے شاید دیکھا بھی اور نہ دیکھا ہو, کم از کم نام تو سنا ہوگا. ان کے بھی یہ پیر ہیں مولانا احمد علی لاہوری. ان کے متعلق حضرت علی میاں نے لکھا کہ برسوں وہ مسجد کی جمعے کی مسجد میں جمعہ کی نماز میں کہتے تھے, اور جہاں اس زمانے کا وزیر اعلیٰ حاضر ہوتا تھا, کہتے تھے یہ آنکھیں 45 سال سے انسان کو دیکھنے کو ترس گئی ہے. علی میاں نے کاروان زندگی میں یہ بات لکھی ہے. تو کچھ وہ شرک اور بدعت کے خلاف, ہر برائی کے خلاف بولتے تھے. تو بعض لوگ جو بدعت پسند ہوتے ہیں ان لوگوں نے ٹھان لی کہ یہ ہر روز جو ہے وہ عصر کے بعد درس قرآن یعنی تفسیر کرتے ہیں, تو آج اگر یہ درس قرآن دینے بیٹھیں گے تو ہم ان کی پٹائی کر دیں گے. وہ جیسے ہی قرآن نماز ہوئی اور نماز مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ٹپائی لگائی, ٹپائی لگانے کے بعد قرآن رکھنے کی کوشش کی تو ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا
میں درس دینے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا دیکھو میں تم سے بھی ڈرتا ہوں اور اس سے بھی ڈرتا ہوں, کروں تو کیا کروں؟ تم مجھے مارو گے تو 4-5 منٹ یا مشکل سے 10 منٹ مجھے تکلیف ہوگی اور میں مر جاؤں گا, مگر اس کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہوگی اس تکلیف کے بعد مجھے موت نہیں آئے گی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے ختم کر دو بس, تاکہ میں اس کی تکلیف سے بچ جاؤں اور تمہاری تکلیف کا معاملہ پورا ہو جائے اور تمہارا بھی اپنا شوق پورا ہو جائے. تو تم میں سے کوئی ایک آدمی آئے گا میرے پاس اور میری ٹوپی پکڑ کے یا میرا کرتا پکڑ کے کھینچے گا, میں ذرا برابر مزاحمت نہیں کروں گا, مگر میرے داہنے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور بائیں ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا, تم میں سے جو چاہے کرے. تو ہر بندہ دوسروں کو کہنے لگا کھینچ لے کھینچ لے. تو یہاں تک کہ سب جتنے مجمع میں تھے ان میں سے اکثر لوگ ایک دوسرے پر ڈالنے کے. ایک نے کہا خبردار اگر کسی نے کھینچا, جس نے کھینچا اس کا گھر برباد ہو جائے گا. یہ مولوی تو گر جائے گا مگر جس نے کھینچ لیا اس کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی. بات سمجھ رہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر بولے تو کیا کریں, اگر نہیں بولے تو بھی کیا کریں. اور صرف اس جمعہ کس مقصد سے آپ کو پتا ہے؟ جمعے کا مقصد نبی کی زندگی سے لے کر آج تک کی منکرات, برائی پہ بولو بس. بھلائی تو سبھی کر رہے ہیں, بھلائی پہ بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اب یوں کہہ دیجیے تو سب جنتی تو سب خوش ہیں, مگر گناہ سے نہیں بچے گا تو جنت میں تھوڑی چلا جائے گا. تو آنکھوں میں جو دھول جھونکنا ہے. مبشر کے ساتھ نذیر پہلے بیان کیا قرآن نے, نذیر پہلے بیان کیا, اور بلکہ انذار کا لفظ زیادہ ملے گا تبشیر کے مقابلے میں. ضرور یہ اللہ کے رسول نے یوں بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں لوگوں کو خوشخبری دو, مگر اسی رسول نے سود کی ممانعت پر یوں بھی فرما دیا کہ جس نے ایک سود کا درہم کھایا اس نے 36 زنا سے زیادہ برا کام کیا. 36 زنا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک موقع پر اللہ کے رسول خود یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو سود کھا رہا ہے یا سودی معاملہ کرتا ہے وہ اپنی ماں سے بدکاری کر رہا ہے. اور بعض لوگوں نے صرف بدکاری تک کی بات نہیں لکھی, یوں بھی لکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں سے بدکاری کعبۃ اللہ کے اندر کی ہے. لوگ مسجد میں گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں, کعبۃ اللہ کس چیز کا نام ہے پتہ ہے؟ سمجھ رہے؟ تو اگر اس پر بھی نہ بولا جائے تو کس پر بولا جائے؟ یوں ہی کہہ دیا جائے گا سب جنتی, سب. توبہ کب کرے گا آدمی؟ ہم تو اس امید پر بولتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے اور وہ توبہ کر لے, اس کی توبہ سے ہماری آخرت بن جائے بس. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو بسی کے اندر جو سسٹم چلتا ہے, بسی کا طریقہ اگر یہ والا ہے کہ چٹھی اچھال لی جاوے یا سب لوگ جو ہیں 10 آدمی یا 15 آدمی جو بھی ممبران ہیں وہ اتفاق رائے سے یعنی سب متفق ہو کر کے دیں کہ بھئی اس مرتبہ زید کافر, عمر کافر, بکر کافر, خالد کافر, فلانے کا اس کا نام کر دیں, ممکن ہے, یہ درست ہے, مگر اس میں کچھ کمی اور زیادتی یہ حرام ہے. کم لینے والا بھی حرام کاری کر رہا ہے اور زیادہ لینے والا بھی حرام کاری کر رہا ہے. اس لیے جس نے جتنی رقم جمع کروائی ہے بس اتنی, اس کی اجازت شریعت بھی دیتی ہے. اگر اس کے مطابق کریں گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچیں گے. دنیا میں رب نے عذاب کا وعدہ اور وعید کی نہیں ہے, دے دے تو ڈر, یہ یوں سمجھ لو کہ اللہ بچانا چاہتا ہے آخرت کے عذاب سے اور توبہ کروانا چاہتا ہے. نہیں دے تو یوں سمجھ لو کہ اللہ وہ انتہائی زبردست غصے میں ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم دنیا میں توبہ کرو اور آخرت میں بڑے عذاب کا شکار بن جاؤ. تو اس لیے یہ مت سوچو کہ فلانا بہت لون لے کے اوپر چلا گیا, یہ سوچو کہ ہمیں اپنی آخرت میں جواب دینا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.